اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرج آل محمد۔ آج کے ہمارے درس کا ٹاپک ہے کہ شیعت کی بنیاد جو ہے وہ کیسے رکھی گئی، شیعہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو محمد و آل محمد کو دل سے دوست رکھتا ہو۔ یہ محبت بشریت کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہر قسم کے وجود سے ہے۔ عالم ارواح میں جن مخلوقات نے محبت کی وہ شیعہ قرار پائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور سے فرشتے تو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وحدانیت کا اعتقاد کیسے کیا جائے اور تسبیح و تقدیس باری تعالیٰ کیسے جو ہے وہ کی جائے۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے مجھے اور علی، فاطمہ، حسن، حسین اور آئمہ کو ایک نور سے پیدا کر کے اس در پر ایک نظری دباؤ ڈالا جس سے ہمارے شیعوں کا وجود عمل میں آیا، یعنی ان کی روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی، پھر ہم نے تسبیح کی تو ہمارے شیعوں نے تسبیح کی، ہم نے تقدیس کی تو ہماری شیعوں نے تقدیس کی، ہم نے تحلیل کی تو ہماری شیعوں نے تحلیل کی، ہم نے تمجید کی تو ہماری شیعوں نے تمجید کی، ہم نے توحید کا پرچار کیا، ہمارے شیعوں نے توحید باری تعالیٰ کا اظہار کیا۔ ملائکہ علیہ السلام جو 100 سال تک یہ سمجھ نہ سکے تھے کہ تسبیح و تقدیس و تمجید باری تعالیٰ کسے کہتے ہیں اور اس فریضے سے کس طرح سے عہدہ برا ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ فرشتے ملائکہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بس جس حکم پہ لگا دیا وہ اس پہ لگ گئے، جو تسبیح کر رہے وہ تسبیح کر رہے، جو سجدے پہ ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو جاننے سے پہلے انہیں یہ باتیں معلوم نہیں تھیں کہ اللہ کی جو ہے وہ تسبیح و تقدیس کس طرح سے کی جا سکے۔ تو جب ہم نے تسبیح کی، ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ جب ہم نے تسبیح کی، ہمارے شیعوں نے تسبیح کی اور ہم لوگوں کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح جو ہے وہ شروع کی۔ اسی طرح ملائکہ نے تمجید و تمہید ہم سے سیکھی۔ ہم اس وقت موحد تھے، یعنی کہ اکیلے تھے، جب کوئی توحید کو جانتا بھی نہ تھا۔ خدا نے ہم کو اور ہمارے شیعوں کو لباس اجسام پہنانے سے پہلے چن لیا۔ اعلیٰ علین ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ان کی ذریت کے 11 اماموں کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا۔ جب یہ سب بزرگوار نور خدا کے پرتو ہیں اور ہم تمام مخلوقات کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی تسبیح اور عبادت کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہماری فاضل طینت سے ہمارے شیعوں کے قلوب کو پیدا کیا، اسی لیے ہمارے شیعوں کے دل ہماری طرف مائل و مشتاق اور ہمارے دل ان پر مہربان ہیں۔ جس طرح باپ اپنے فرزند پر مہربان ہوتا ہے، ہم ان کے لیے اور یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ علامہ اقبال نے اس جہاں پر کیا خوب کہا ہے کہ یہ بات ہے ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شیعت کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان من شیعاتہ لا ابراہیم، محمد اور علی کے شیعوں میں ابراہیم بھی شامل ہیں۔ احادیث نے شیعوں کی عظمت، ان کی قدامت کو روز روشن کی طرح واضح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں صرف شیعہ جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے جن میں ایک جو ہے وہ ناجی ہوگا اور باقی 72 جو ہے وہ جادہ پر ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ علی علیہ السلام کے شیعہ فرشتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل آسمان میں سب سے پہلے جس نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھائی بنایا وہ اسرافیل ہے، بعد ازاں میکائیل، پھر جبرائیل، اور اہل آسمان میں سے سب اول جس نے علی کو دوست رکھا وہ حاملان عرش ہیں، بعد ازاں رضوان خازن بہشت، پھر ملک الموت اسرائیل، اور ملک الموت محبان اہل بیت پر اس طرح سے رحم کرتا ہے جس طرح انبیاء پر رحم کرتا تھا۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا وہ میرا ہوگا کہ زمین و آسمان کا جو خلق کرنا ہے وہ کتنے ایام میں ہوا، ان کے کیا نام کیا ہیں، زمین کا بچھایا جانا اور زمین کعبہ کا امتیاز۔ اپنا